یہ ہم سفر کر رہے ہیں موٹر وے پر، اور میں نے اس طرح کی کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن میرے ساتھ جو یہ میرے برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں نا، عرفان صاحب، تو صاحب آپ کہیں گے برخوردار بھی کہہ رہا ہے اور پھر ساتھ عرفان صاحب بھی کہہ رہا ہے، تو بعض کا برابر کی اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ پھر صاحب بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے آپ کی. تو یہ بڑے 2 دن نا بہت ہی، میں کسی کام سے تھا تو یہ میرے ساتھ، انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو میں 2 دن کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا، اور جو چیز میں نے سیکھی نا وہ یہ سیکھی کہ میں بہت عرصے سے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا چینج ہونے والی ہے، اس کی ٹیکنالوجی چینج ہونے والی ہے، اور جنریشن گیپ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اور ابھی جو ہے ٹیکنالوجیز ٹیک اوور کر لیں گی، الگوریدمز ٹیک اوور کر لیں گے، بندے ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، جاب ساری. تو مجھے ان کے ساتھ، اور یہ اس فیلڈ کے اندر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بلاک چینز جو ہے، سائبر سیکیورٹیز ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ انسانی مائنڈ کو ایکچولی ہیک کر کے پھر ڈائریکٹ کرنا شروع کر دے گی. تو جہاں ایک یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس سے ہم کیسے بچیں، اور میں لوگوں کو کہتا کہ کیسے اپنے آپ کو ہیک ہونے سے بچائیں، مجھے اس کا ایک دوسرا آسپیکٹ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، اس جدید ٹیکنالوجی کو آپ روک تو سکتے نہیں ہیں، جیسے بارش کو تو آپ روک تو نہیں سکتے، مگر آپ نے کس طریقے سے ایسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹے بھی نہ پڑیں اور اس پانی کو آپ میکسیمم استعمال بھی کر سکیں. تو وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ جو بلاک چین ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو مشین لرننگ ہے، اور جو دوسرا آپ کیا کہتے ہیں، آئی بیک کو، جس کو آئی سے کیا تھا، انٹرنیٹ آف تھنگس، یعنی جس کے اندر جو آپ کی ہارڈ ویئر کے ساتھ سافٹ ویئر کو کنیکٹ کیسے نہیں کیا جائے گا. جیسے ابھی انہوں نے مجھے مثال دی، موٹر وے پہ ہم ٹول پلازا پہ گزرے تو ایک دم جو ہے وہ ہمارے اس کو سینس کر کے اس نے کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ بیریئر اٹھ گیا. تو یہ جو ہے یہ سارا ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر سے کنیکشن ہے. تو یہ سب کچھ آنے والا ہے. تو یہ میں نے 2 دن سے نا ان کے ساتھ، ان کے آفس کے اندر جس کا نام زیون سولوشنز ہے، اور پھر ان کی ایک زیون لرننگ کے نام سے ان کا ایک پورا، یعنی ایک سافٹ انسٹیٹیوشن بھی ہے جو کہ سافٹ ویئر کی شکل میں بھی، اور وہ ہارڈ ویئر میں اس طرح بھی موجود ہے کہ ان کی انسٹیٹیوشن میں بھی 40 کے قریب بندوں کو یہ سکھا سکتے ہیں. اور یہ میرے ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا کہ جو آن لائن لرننگ کا مطلب ہے کہ کسی کو گرافک ڈیزائننگ سکھیل دی، کسی کو ڈیٹا ڈالنا، کسی کو کانٹینٹ رائٹنگ دکھا دیا. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بہت ہی بچوں والی باتیں ہیں، یہ تو بہت ہی انفینسی والی باتیں ہیں. تو عرفان، یہ تو ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے ایجوکیٹ کرنے کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہوئے گپے بھی مارتے جاتے ہیں. میں نے کہا دھیان سے ڈرائیو کرنا. انہوں نے کہا نہیں ہم سیف، میں اس کو کر رہا ہوں. تو اچھا، دوسرا اسی دوران کے اندر بہت سارے سوالات جو ہم نے ڈسکس کیے تھے، اس میں یہ تھا کہ ایک تو اب ہمارے ہاں بچیاں جو ہے نا، لڑکیاں ہماری، وہ بھی اس پروفیشن کے، یعنی اپنی ارننگ کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معاشرے میں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور چونکہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور ایکیڈیمکلی بھی میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، اور آپ وہ ڈی جی اسکلز میں پڑھاتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ 80% لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. تو ان کے نا کچھ پرابلمز آئے ہیں جو سوال ہو، جب یہ چونکہ ہم 2-3 دن سے یہ کر رہے ہیں. ایک جو مین سوال ہے یہ آیا ہے کہ ایک تو ایک لڑکی جو گھر میں بیٹھی ہے، ہاؤس وائف ہے، تو وہ کیسے ارننگ کر سکتی ہے. میں آپ کو سارے سینیریو بتاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس سکلز موجود ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سکل کو ایگزیکیوٹ کیسے کروں، تو وہ بتائیں کہ وہ کیسے ایگزیکیوٹ. اور تیسرا یہ کہ میرے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آن لائن ارننگ کیسے ہو سکتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو آپ اپنا دھیان سے گاڑی چلائیے گا. ویسے تو سڑک بالکل صاف ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم لوڈ والے ٹریک میں جا رہے ہیں. تو آپ مجھے نا ان تینوں سوالوں کا بتائیں کہ آپ ان بیٹیوں کو کیا بتا سکتے ہیں. دیکھیں، میں ذرا سوالوں کو رپیٹ کر لوں تاکہ اس لحاظ سے بچے خود کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤس وائفز اینڈ مدرس. یس. خاص طور پہ جہاں مجھے آپ کی بھی انپٹ چاہیے ہوگی. ہاں. مدرس، ہاؤس وائفز جب گھر میں ہیں ان کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی ٹیکنیکل نہیں ہے اور کوئی اسکل سیٹ بھی نہیں ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مے بی ایجوکیشن تو ہے بٹ کوئی ٹیکنیکل اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کیا جس کو وہ امیڈیٹلی کیش کر سکیں. اور تیسری سچویشن یہ ہے، وہ بڑی ٹرکی سی ہے، کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے، اسکل سیٹ بھی ہے، پر اس کو کیش کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. بچے ہیں، انسرٹینٹی ہے، گھر کا کام کرنا ہے، فیملی ہے، پیرنٹس کو لک آفٹر اب یہ نہیں ہو رہا. اب اس سے ایک کریٹ ہو رہا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، جس پہ آپ روشنی ڈالیے گا، کہ ٹیکنیکل اسکل سے پہلے، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پہلے، میں نے بہت سے ایسے کامیاب لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس صرف مائنڈ سیٹ ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اچھا. مائنڈ سیٹ ہے.
ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فوکس کیسے کرنا ہے, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کیسے بنانی ہے, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لرننگ کیسے کرنی ہے, یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کی سائڈ پہ, وہ مجھے آپ اس پہ گائیڈ کریں. لیکن میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے, کوئی خاص ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جاؤ جی اسکل سیٹ ڈیولپ کر لو, یہ اسکل سیٹ سیکھ لو, وہ سیکھ لو. لیکن مسئلہ تو پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, پریشر ہے, گھر کی ذمہ داری ہیں, وہ سارا کچھ کیسے ہینڈل کریں. کہنا آسان ہوتا ہے بٹ جس کو کرنا پڑتا ہے پریشر اس پہ ہوتا ہے. تو ایک اسکل سیٹ ایسا ہے جس میں آپ کے لیے لانگ ٹرم انکم ہے, پلس وہ ایکسپونینشلی بڑھتی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ٹیم بلڈنگ اینڈ ٹیم کمیونیکیشن. میرے ساتھ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جن کو میں ان کی سیلری ڈسکلوز نہیں کر سکتا, پر 5-4 سال سے کام کر رہے ہیں. دیر ہاؤس وائف, دیر مدرس, اور آفس بھی نہیں آتے وہ. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 4-5 لوگوں کو ہائر کیا ہوگا. اچھا. جب وہ اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں تو 4-5 لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ لائک اس وقت میں موٹر وے پہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. مثلا کہ ایک ہاؤس وائف کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ ہاؤس وائف کا اگر انٹرسٹ, اپنا اکاؤنٹ بنائیں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزائنر ہے تو آپ اس ڈیزائنر کو ہائر کریں, اس کو بیچنا سیکھیں, ٹھیک ہے, اس کے اسکل سیٹ کو بیچنا سیکھیں, اور اپنے پیسے رکھیں اور اس کو پے کریں. ایک تو آپ کسی کے روزی کا ذریعہ بن رہے ہو, ایک آپ کو بنا ایفرٹ کیے پیسے آ رہے ہیں, اور اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی ٹیکنیکل اسکل. اچھا, میں جو سے سمجھا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں اگر کسی آدمی کے پاس آرڈر آ رہے ہیں کہ وہ ایک فار ایگزامپل کوئی بھی ڈیزائن, کسی لوگو بنا سکتا ہے, یا فرض کریں کوئی فلائر بنا سکتا ہے, یا کوئی کمپین بنا سکتا ہے, تو خود بنانے کی بجائے ایک آدمی رکھیں جس کو جاب دیں, اس کو اس کا شیئر دیں, اور آپ صرف درمیان میں میڈیٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے پرچون کا دکاندار تھوک سے لے کر اور گاہکوں کو بیچ دیتا ہے, تو ایسے سکلز کو اور سروسز کو بیچیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا پروفٹ نیچے آ جاتا ہے, لیکن آپ کا پریشر بھی ریلیز ہو جاتا ہے, آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. لیکن اس اپروچ کے ساتھ اگر آج آپ کے لیے ایک بندہ کام کر رہا ہے تو میں کہوں گا 2 ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کل جب 2 بندے اور ایڈ کریں گے تو آپ 6 ہاتھوں سے کام کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اینڈ ایونچولی آپ کبھی بھی اس چکر میں نہیں آؤ گے کہ 8 گھنٹے آپ لگائیں گے تو آپ کی زندگی چلے گی, ورنہ آپ کی زندگی رک جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. دیر آر مینی پیپل, میں آپ کو بتاؤں میں کیا کیوں رہا ہوں, دیر آر مینی پیپل جن کے پاس ڈیزائننگ یا اس طرح کے اسکل سیٹ تو ہیں, لیکن ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کلائنٹ سے بات کر سکیں, یا وہ اکاؤنٹ کریٹ کر کے اس کو چلا سکیں, یا بیڈنگ پہ زور لگا سکیں. صحیح ہے. تو آپ جا کے ان چیزوں کو سیکھ لو, اور ان کے اسکل سیٹ ان کے پاس رہنے دو, تو کولیبوریٹ کر لو. میں یہ تو چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں نا. آج کل کوئی سافٹ ویئر ہاؤس, کوئی آئی ٹی کمپنی, کوئی بزنس بغیر کولیبوریشن کے چل ہی نہیں سکتا. ٹیکنالوجی اتنی جلدی بدل رہی ہے کہ آپ ہر چیز کے ماسٹر بن ہی نہیں سکتے. آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. یو آلویز میٹ پیپل. تو ایک تو یہ ہے اس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ روشن ڈالیں کہ یہ جو بچوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اس سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے, یہ کوئی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ جی یہ مجھے دیکھیں, یہ بات تو میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے نا, تو ایکچولی اولاد آپ کی پرائیورٹی ہے. کیونکہ وہ جو آپ نے ان کو بنا دیا نا, اور اس کے لیے جو وائٹل ٹائم ہوتا ہے وہ 0 years to 7 years, یعنی 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اور 7 سال کی عمر تک کا وقت اگر ہم نے پراپر ان کو دے دیا, جس میں بچوں کو آپ کی فزیکل پریزنس کی بھی ضرورت ہے, جس میں ان کے ساتھ کھیلنے کی بھی ضرورت ہے, ان کے ساتھ سوشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے, اور ان کو وہ تمام تجربات سے گزارنے کی ضرورت ہے جو کہ کردار کی تشکیل کے لیے ہیں, تو وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہو جائے کہ جس میں کام کرنا ایک مجبوری ہو, تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ ہسبینڈ بھی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے. یعنی بچے کی نیپی چینج کرانا صرف ماں کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے, اس کے باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے. اس کو وقت کے اوپر فیڈ بنا کے پلانا جیسے اس کی ماں کی رسپانسبلٹی ہے, تو وہ اس کے یعنی باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ بہت ضروری ہوگا کہ فیملی کے سارے ممبر جو ہیں, تو لہٰذا بچے کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ماں جیسے فرض کریں 8 گھنٹے کام میں گئی ہے, اور پیچھے سے گھر کا کوئی اور ممبر اس کی پیرنٹنگ کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے جو اس کی ضرورتیں تھیں, تو وہ اس طرح کمپنسیٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائورٹی تو اولاد ہی ہے, اور آپ کی کمائی جتنی بھی زیادہ ہو رہی ہے وہ اس سے بہت کم ہے اگر آپ نے اپنی اچھی اولاد کی تربیت کر دی. تو اس کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو گین ہونے والے ہیں وہ گین ایکچولی اس کمائی کی نسبت بہت زیادہ ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. اور دوسری میں نے آپ سے عرض کیا ہی ہے
کہ اور اگر مجبوری ہے تو پھر باقی گھر کے ممبرس کو ان کی تربیت ہونی چاہیے, ہسبینڈ کو اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ پیرنٹنگ صرف ماں کا ہی, ممتا صرف ماں ہی نہیں ہوتی, ممتا ایک رویے کا نام ہے جو کہ باپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کوئی طریقہ کار, کوئی ایسے اسٹینڈرڈز ہیں کہ جس سے بچوں کی روٹین کو مینج کیا جا سکے اور اس سے ٹائم نکالے؟ دیکھیں فار ایگزامپل میں ازیوم کر رہا ہوں کہ دیر آر ویڈیوز, ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہے ان کو, سنگل مدرز ہیں, سنگل مدرز ہیں, ان کو نہیں ہے ہسبینڈ کی سپورٹ, یا کسی بھی وجہ سے نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کریں, ان کو ٹریننگ اس طرح سے دے کہ بچے کا ایک سلیپ سائیکل ہوتا ہے, ایک مینٹیلٹی ہوتا ہے کہ ماں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ اسی کا نام ہی تو ایکچولی ڈسپلنڈ لائف ہے, اور وہ اگر ماں نے اس کو صحیح طریقے سے رول ماڈل کیا ہو, اور خاص طور پر بچے کو ڈے 1 سے ایک خاص ڈسپلن سے گزارا ہو, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے کردار کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خود انحصاری. وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا جلدی شروع کر دیتا ہے. جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک ماں باپ آئے اور فیملی, ان کا کوئی آپریشن کرنا تھا بچے کا, تو بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا, یعنی وہ اتنا رو رہا تھا کہ وہ ہاتھ ہی لگانے نہیں دے رہا تھا. تو اس کو پہلے ڈرایا ہوا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے, ڈاکٹر ٹیکا لگا دیتا ہے اور اس طرح کی چیزیں, اور اس کی سرجری کرنی تھی, اور وہ کتنا مشکل سے اس نے وہ آئی وی لائن لگوائی اور ساری چیزیں. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور تھوڑا ان سے ڈسکس کیا, تو ان کے والد کہنے لگے جی اصل میں ہم 4 بھائی ہیں, ہم چاروں بھائیوں میں سے صرف یہ ایک اولاد ہے میری, تو ہم اس کے ایکچولی 4 ابا ہیں اور 4 امیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو اتنی اس کی محبت کرتے ہیں کہ اس کی امی تو اس کو اپنے منہ سے, 8-9 سال کا لڑکا تھا, تو اس کو اپنے منہ کے ساتھ ہی روٹی کھلاتے ہیں اس کو. اور جب میں نے دیکھا تو اس کے نیچے نیپی بھی پہنی ہوئی تھی. اب محبت کے نام پر اس بچے کو بالکل ایک اپاہج بنا دیا گیا اور ایک معذور بنا دیا. تو اس لیے یہ بڑی زبردست بات ہے, اور صرف یہ سنگل مدرس کے لیے نہیں, سارے پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک لینڈ مارکس ہونے چاہیے کہ کس عمر میں بچے نے کیا چیز خود کرنی ہے, کس عمر میں وہ چیزوں کو پکڑنے کے قابل ہوگا, کس عمر میں وہ چمچے سے خود لے سکتا ہے, کس عمر میں اس نے کنگھی خود کرنی ہے, کس عمر میں اس کی پوٹی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی, کس عمر میں اس نے اپنی چادریں خود طے کر کے صبح اٹھنا ہے, کتنی عمر میں اس نے ٹوائلٹ اپنا خود صاف کر کے آنا ہے. تو یہ تو جو عقل مند والدین ہیں وہ بچوں کو ڈے 1 سے ہی, چاہے ان کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے ہوں, ان کے گھر میں ملازم ہوں, اتنی سہولت ہو, مگر عقل مند ماں باپ اور صحیح پیرنٹنگ ہے بھی یہی کہ بچوں کو جتنی جلدی ہو سکے خود انحصار بنایا جائے. اور یہ اگر ہم 3-4 سال میں ڈسپلن اچیو کر لینا, تو آپ کی اپنی زندگی بڑی سکھی ہو جاتی ہے. آپ کو بچے کو کہنا ہی نہیں پڑتا کہ میں کوئی ابھی ایسے کوئی بریگنگ نہیں کر رہا, کوئی اپنا دعویٰ نہیں, میں لیکن اپنے والد صاحب کی تعریف کر رہا ہوں, اپنی تعریف نہیں کر رہا. میرے والد صاحب کی تعریف ہے اور میری والدہ کی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میرے والد صاحب نے مجھے پڑھائی کے سلسلے میں جب بھی کچھ کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ یار جاوید ہن بس کر. یعنی انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یار تو پڑھتا کیوں نہیں ہے, تو نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا. تو یہ میرے فیلوشپ کے ایگزام سے لے کر مجھے یاد ہے میرے بچپن کے ایگزام تک وہ مجھے کہتے تھے یار رات بہت ہو گئی ہے, بند کر کتاب, سو جا. تو یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے کم از کم مجھے اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے بہت جلدی مجھے خود کفیل کر دیا تھا, اور میں ایکچولی ڈیپینڈنٹ نہیں تھا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی. انکلوڈ کرو ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ بچوں کی تربیت کر کے, ٹریننگ کر کے, سیکھ کے, فوکس کر کے ٹائم نکال سکتے ہیں تھوڑا بچوں کی لائف میں, ڈسپلن ڈال کے اپنے لیے, فری لانسنگ کے لیے, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے وقت نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. تو لیکن ہم اس بات پہ دھیان نہیں دیتے اور اس کو ایز ایکسکیوز یوز کر دیتے ہیں کہ ہم شاید یہ نہیں کر پاتے.